حضرت عامر بن مسروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کہا، مجھے صرف اتنی بات پسند نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، بلکہ مجھے تو مقربین میں سے ہونا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، یہاں تو ایک آدمی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جائے بلکہ اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ اس سے وہ اپنی ذات مراد لے رہے تھے، اپنے آپ کو توازن جنت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے یہ کہا جائے کہ تم پسند کر لو، چاہے جنت اور جہنم میں سے کسی میں چلے جاؤ، چاہے راکھ بن جاؤ، تو میں راکھ بن جانے کو پسند کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم وہ جان لو تو تم اپنی بیویوں سے بے تکلف نہ ہو سکو اور تمہیں بستروں پر سکون نہ ملے۔ اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش اللہ تعالی مجھے درخت بناتے جسے کاٹ دیا جاتا اور جس کے پھل کھا لیے جاتے۔ حضرت حزام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ مرنے کے بعد دیکھنا ہے، اگر تمہیں اب اس کا یقین ہو جائے تو نہ مزے لے کر کھانے کھاؤ اور نہ مزے لے کر کچھ پیو اور نہ گھروں کے سائے میں بیٹھ سکو، بلکہ میدانوں کی طرف نکل جاؤ اور اپنے سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنی جانوں پر روتے رہو۔ اور میری آرزو ہے کہ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ کر اس کا پھل کھا لیا جاتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈا ہوتا، ان کا کوئی مہمان آتا اور وہ میری رگوں پر چھری پھیر کر مجھے ذبح کر لیتے، خود بھی میرا گوشت کھاتے اور مہمان کو بھی کھلاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ کاش میں یہ والا ستون ہوتا۔ حضرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے تو ہمارے بڑوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان پتھروں اور لکڑیوں کو جمع کر کے آپ کے لیے ایک مسجد بنا دیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس مسجد کو پشت پر اٹھانے کا مجھے مکلف نہ بنا دیا جائے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو میں نے سنا کہ وہ سجدے میں پڑے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے قریش سے اس دنیا کے بارے میں مزاحمت نہیں کی۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عراقی آدمی پر گزر ہوا جو زمین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ جب اس کے سامنے
قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم تو بے ہوش ہو کر زمین پر نہیں گرتے۔ حضرت شداد بن اوس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی، اور یوں فرماتے اے اللہ جہنم نے میری نیند اڑا دی۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتی، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، اللہ کی قسم میری آرزو ہے کہ کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال سے پہلے ان کی خدمت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ان کی تعریف کرنے لگ گئے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کو خوشخبری ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ اور کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی، اور آپ کی تہمت زنا سے برات آسمان سے اتری تھی۔ اتنے میں سامنے سے حضرت ابن زبیر حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ عبداللہ بن عباس میری تعریف کر رہے ہیں اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آج میں کسی سے اپنی تعریف سنوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ کاش میں بھولی بصری ہو جاتی۔